اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے۔ آج کا موضوع ہے کتاب کا علم۔ حضرت سلیمان کا دربار لگا ہوا تھا تو سوال پیدا ہوا کہ ہدہد کہاں ہے اور دربار سے غیر حاضر کیوں ہیں؟ اگر اس نے غیر حاضری کا جواز پیش نہ کیا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا، جو کہ اس کی غیر حاضری کی سزا ہوگی۔ اتنے میں ہدہد آ گیا۔ جواب طلبی پر اس نے بتایا کہ وہ یمن سے آیا ہے اور ملکہ بلقیس کا واقعہ سنا ڈالا۔ حضرت سلیمان کو تجسس ہوا۔ آپ نے ملکہ بلقیس کو حاضر ہونے کا حکم دیا اور اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت دربار میں لانے کا حکم دیا۔ ایک جن جو کہ بڑی طاقت کا دعوے دار تھا کھڑا ہوا، کہا کہ میں وہ تخت بلقیس کے آنے سے پہلے تک لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان اتنے وقفے پر مطمئن نہ ہوئے۔ اس کے بعد فوراً آپ کے امتیوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور عرض کی کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے تک وہ تخت یہاں دربار میں لا سکتا ہوں۔ اس نے ایسا کر بھی دیا۔ جب اس آدمی جو کہ برہنہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا سے سوال کیا گیا کہ یہ طاقت تم میں کیسے آئی تو اس نے جواب دیا کہ میں کتاب کا علم رکھتا ہوں۔ اب یہ بات تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو قرآن مجید نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ آج تک واضح الفاظ میں اظہار نہیں ہوا کہ یہ کون سی کتاب ہے جس کا علم اس نے پڑھا ہوا ہے۔ بڑی بڑی درس گاہیں تو موجود ہیں لیکن سطحی علم کے آگے کچھ بھی نہیں۔ کتاب کا علم ہر انسان کے اندر ہے۔ قرآن پاک اور حدیث کا یہ علم اپنے انر یعنی جسم کے اندر انر میں تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ علم نور سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ تصوف میں اس کے کئی ایک طریقے ہیں۔ یہی علم لارانی ہے اور یہی کتاب کا علم ہے۔ ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے علاقے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کتاب کا علم رکھتے ہیں۔ آگے چل کے ان کا ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ کتاب کے علم میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ حضرت سلیمان کی امتی نے پلک جھپکنے تک تخت وہاں دربار میں لا دیا، یعنی کہ کتاب میں اتنی زیادہ طاقت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔